دکاندار کہنا چھوڑ دیں، اور یہ صورتی اور بلوچی کہنا چھوڑ دیں. یہ الفاظ نقصان والے ہیں جو تمہیں قبر میں پریشان کریں گے، اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا، اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے. اللہ نے تمہارا اسلام لانے کے بعد جو کوئی اپنے آپ کو کسی اور نسبت سے کہے گا وہ دوزخ میں جائے گا. ایک شخص بولا یا رسول اللہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہا جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مومن رکھا ہے، سمجھے، تم سارے کے سارے مسلم ہو، مومن ہو، سمجھے. ساروں کو یہ کہہ رہے ہو، اسے اتارو دل میں کہ اللہ ہے، سمجھے. اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے، اور ساری دنیا کو اس پہ لانے کی محنت کریں گے. یہ ہمارا کام ہے. جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھیے. خود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم اس کے خلاف ساری حکومتیں بھی کہہ نہیں پائیں گی. اللہ پاک یا ہدایت دے گا یا انہوں ختم کر دے گا، سمجھیے، سب کو ختم کر دے گا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتنے یہاں کے رہنے، ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں، ان سے کہو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو، اللہ ہے. ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سے پورا فرمایا اللہ کے چاہنے کو ویسے پورا کریں گے. جو یہ کہے گا پھر تعالی شانو اسے اپنا چاہنا ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، سمجھے بھائی. تو ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ہر تعالی شانوں پہ کھول دے گا. بس ہمارا کام کیا ہے؟ پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی زمانے کے لیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا خود بخود اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی.